کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ڈیفائی کر رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کے ہاتھ مضبوط ہوں گے اگر پارلیمنٹ کا کانفیڈنس آپ کے پاس ہوگا. لہذا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد جو تقاریر وہاں پہ کی گئیں وہ سوائے اس کے کہ اس میں عدالتوں کی تذلیل کی گئی، خاص طور پہ سپریم کورٹ کی، اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. یوں لگتا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد پرائم منسٹر اپنے آپ کو بہت زیادہ پر اعتماد سمجھتے ہیں. اسی طرح باقی کے ان کے جو فالوورز ہیں یا ان کی اپنی پارٹی کے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اب میدان ہم نے مار لیا. لہذا ان کی بات چیت، ان کی تقاریر وہ شر انگیزی سے بھرپور تھی، بھری پڑی تھی. اس میں سب سے زیادہ افسوسناک جو بات کی وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 3 جج ان کے خلاف ہمیں ایکشن کرنا ہے اس وجہ سے کہ وہ پی ٹی آئی کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. ویسے تو ان میں سے سارے یہ بات کرتے رہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ کسی ایک پارٹی کو فیور کرنے کے لیے یہ ساری بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ورنہ یہ فل کورٹ بنا دیتے. فل کورٹ بنانا یا نہ بنانا وہ اپنی جگہ پہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن آئین کی روح سے 90 دن میں الیکشن کرانا اس کا فل کورٹ سے کیا تعلق ہے؟ کیا فل کورٹ یا باقی جو ججز تھے ان میں سے جس نے بھی اگر کوئی اتفاق نہیں کیا تو وہ اس چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جس کو موٹر نوٹس نہیں لیا جا سکتا یا نہیں لینا چاہیے تھا. اس کے علاوہ یہ تو کسی نے کہا ہی نہیں کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. سو وہ الیکشن کی جو ذمہ داری ہے حکومت کی اس کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی بات کہ فل کورٹ ہوتا، یعنی جو فل کورٹ میں باقی ججز جو باہر ہیں جو نہیں بیٹھے ابھی، ان کے بارے میں ایک اتنا مضبوط امپریشن کریٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے ججز ہیں، کیونکہ انہوں نے جتنی شدت سے مطالبہ کیا ہے ان ججز کو بٹھانے کا، اس سے لگتا ہے کہ ان کو پوری طرح یقین ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں گے، ان کی فیور کا کوئی ججمنٹ دیں گے. نتیجہ یہ کہ آئندہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ مشکوک بھی رہیں گے اور متنازع بھی رہیں گے. لیکن کمنگ بیک ٹو جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ سہولت کار ہیں پی ٹی آئی کے، آپ ذرا امیجن کریں اگر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں تو پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، لیکن کیا آپ ان کو حق نہیں دینا چاہتے اس ملک کی اس آبادی کو جو پنجاب کی آبادی ہے یا کے پی کے کی آبادی ہے؟ آپ ان لوگوں کو جو پاکستان کے لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے منتخب نمائندے پارلیمنٹ میں ہوں، اسمبلی میں ہوں، ان کو آپ حق نہیں دینا چاہتے. پہلے ہی جو نیشنل اسمبلی ہے آپ کی وہ ادھوری ہے. اس میں ہر دفعہ کہا جاتا ہے جب کہتے ہیں کہ ادھوری تو کہتے ہیں جی کہ کس نے ادھوری کی؟ یہ پی ٹی آئی تھی جو کہ استعفے دے کے گئی. استعفے دے کے گئی تو 1 سال آپ کا کام تھا یا استعفے منظور کر کے بائی الیکشن کراتے. بائی الیکشن آپ نے نہیں کرائے اور استعفے بھی لٹکا کے بیٹھے رہا. سو جو گند آپ نے پیدا کیا، جو گندگی پیدا کی، جو کھیل آپ نے کھیلا جو بےایمانی اور منافقت پہ مبنی تھا، وہ سب کو نظر آ رہا ہے. اب یہاں پہ جب آپ نے کہا کہ جی سہولت کار ججز کو سہولت کار کہا تو اس کے ساتھ یہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے. اب جو خطرناک صورتحال وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے وہ حکومتی سرکلز میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو استحقاق کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس نے ان 3 ججز کو کہا ہے کہ وہ پیش ہوں پارلیمنٹ کے سامنے، استحقاق کمیٹی کے سامنے، جو لازماً نہیں ہوں گے، کیونکہ آرٹیکل 68 یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی جج کو نہ تو پیش کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کے بارے میں اس کے کانڈکٹ کو وہاں ڈسکس کر سکتے ہیں. سو یہ ایک ایسی صورت بن گئی جو کہ پارلیمنٹ کی تقریروں سے نظر آ رہا ہے کہ کنفرنٹیشن بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ الیکشن نہیں کرانے.
دوسری طرف یہ ہے کہ ایک سیکنڈ ٹریک چلا جس پہ آپ نے بات چیت شروع کی. ہر بندہ ان میں سے یہ کہتا رہا کہ کیا سپریم کورٹ کا کام ہے یہ بات چیت کروانا یا اس طرح کی، حالانکہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا. چیف جسٹس نے کل کی ہیئرنگ میں یہ بار بار کہا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ مذاکرات کریں. ہم نے تو تجویز دی تھی کہ آپ اپنے معاملات کر کے، اور یہی بات راجہ پرویز اشرف نے کی کہ جناب سیاستدانوں کو عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے، سیاستدانوں کو سیاسی معاملات جو ہیں وہ باہر طے کرنے چاہیے. باہر آپ طے نہ کریں، عدالت میں جائے تو آپ کہیں جی عدالت کا کام نہیں ہے یہ. آئین سے آپ پھر گئے اور عدالت کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں. اب ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ بھی نتیجہ خیز نہیں ہوں گے. جو کل کی بات چیت ہم نے سنی جہاں شاہ محمود قریشی صاحب نے بریفنگ دی، بات کی، اسے لگتا تھا کہ وہ جولائی کے مہینے میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے. حالانکہ وہ بھی ڈیٹ ہے، کیونکہ جولائی کے مہینے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ جو اسمبلیاں جن کی کیئر ٹیکر جن کے لیے لگائے گئے پنجاب وغیرہ میں، ان کی مدت تو اپریل میں پوری ہو جاتی ہے. ان کی مئی جون جولائی 3 مہینے تک کی ایکسٹینشن کیسے ہوگی؟ آئین میں تو کوئی جگہ ہی نہیں، ان کی گنجائش نہیں ہے. سو کمپلیکیشنز بہت ہیں، لیکن حکومت ان کو ریزالو کرنے کی بجائے کہ آئین کے تحت یہ سارے معاملات طے کیے جائیں، وہ اس چیز پہ مصر ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو اس کی ڈیفائنس کرنی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں ماننی. پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کل واضح کہا کہ ہم تو صرف 4-3 والا فیصلہ مانتے ہیں، ہم یہ 3 ججوں والا فیصلہ نہیں مانتے. حالانکہ بڑا واضح ہے کہ یہ 3 جج جو ہیں یہی تھے جنہوں نے کیس سنا. وہ باقی جو 4-3 والے تھے ان میں سے 2 جج وہ جن کا یہ کہتے ہیں کہ ان کو انکلوڈ کریں، وہ تو شامل ہی نہیں ہوئے اس میں، انہوں نے تو ہیئرنگ میں حصہ ہی نہیں لیا. سو اس وجہ سے یہ سارے اوچھے ہتھ کنڈے، غلط قسم کے بہانے اور کنفرنٹیشن بڑھے گی. آپ سوچئے ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت کے ساتھ اگر پارلیمنٹ ہیڈڈ بائی شہباز شریف اگر ایک کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو ملک کے معاملات چلیں گے کیسے؟ اسی طرح نیگوسیشنز کا ڈرامہ آپ نے رچایا، اور اگر آپ مخلص نہیں ہیں جیسا کہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کو مجبور نہیں کر سکتا بات چیت پہ، تو بات چیت تو ناکام ہوگی. یہ سارا کچھ ہوتا رہے، لیکن کیا آپ کو حق حاصل ہے کہ جس ووٹ کو عزت دو کی بات آپ کرتے رہے کہ ووٹ کو عزت دو، جس ووٹ کے لیے آپ نے الٹیمیٹلی عوام کے پاس جانا ہے، آج اسی عوام کے حق کو آپ اس کو سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس حق کو دینا نہیں چاہتے. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ملک چلانے والے اس حد تک گر جائیں گے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کہ نہ وہ ملک کی عدالتوں کی توقیر چھوڑیں گے اور نہ ہی عوام کے حقوق کی کوئی پرواہ کریں گے. یہ منہ زور قسم کے لوگ جو بیٹھے ہیں، انہوں نے ملک کے ہر طرح کے اصول، قوانین، اخلاقیات اس کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، لیکن عوام کو ان کے عزائم ذہن میں رکھنے چاہیے، کیونکہ عوام کی طاقت سے ہی ان کے عزائم بالآخر ناکام بنائے جائیں گے.